حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج 16ویں تراویح ہے، جس میں وقال الذین یعنی 19ویں جز کے ثلاثہ سے پونا سے لے کر امن خلق 20ویں جز کے ختم تک کی تلاوت عموماً کی جاتی ہے۔ آج کی تراویح میں سورۃ النمل، سورۃ القصص اور سورۃ العنکبوت 3 صورتیں آتی ہیں۔ ان میں جو پہلی صورت ہے سورۃ النمل، یہ مکی صورت ہے، 90 پر 3 آیتیں اور 7 رکوع پر مشتمل ہیں۔ سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل اور سورۃ القصص، یہ 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جس ترتیب سے یہ نازل ہوئی اسی ترتیب سے آج قرآن میں بھی موجود ہے، یعنی اس کی ایک خاص بات ہے۔ عام مکی صورتوں کے اندر جس موضوع کا ذکر ہوتا ہے، جیسا ہمیشہ بتاتے آیا ہوں کہ بنیادی عقائد کے بارے میں، توحید، رسالت، آخرت کے بارے میں، پیغمبروں کا اپنی امت کو دعوت دینا اور اس کے بعد جو نتیجہ ہوا ہے ان نتائج کا سب تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، ان 2 پیغمبروں کے حالات کا بھی اس کے اندر کچھ ذکر آیا ہے۔ ہاں البتہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ذرا تفصیل سے آیا ہے۔ 3 صورتیں ہیں، تینوں صورتوں میں مختصر ہی خلاصہ بتاؤں گا۔ سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، ہر طرح کی دولت، ہر طرح کی طاقت اور کیا کہیں بے نظیر اور بے مثال بادشاہت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی، مگر ان کو دیگر لوگوں کی طرح، دشمنوں کی طرح دولت پر نہ گھمنڈ، نہ ہی شریعت کے احکام الہی سے، دین پر قائم رہنے سے کوئی غفلت کا ذریعہ ان کے لیے وہ دولت بنا۔ انہیں انسانوں کے علاوہ، انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات پر بھی، جنوں پر، پرندوں پر، ان سب پر بھی حکومت دی گئی تھی، ان سب کی زبان بھی ان کو سکھایا گیا تھا۔ آیت کے 18، 19 وغیرہ میں آپ دیکھیں تو یہاں پر 2 واقعات، بڑے بڑے اہم واقعات کا ذکر ہے۔ ایک واقعہ تو چونٹیوں کا واقعہ، چونٹی جس کو عربی میں نمل کہتے ہیں، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ النمل ہے۔ دوسرا واقعہ ہے سبا کی ملکہ بلقیس کا۔ چونٹیوں کا کیا واقعہ ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر کے ساتھ ایک وادی پر سے گزر رہے تھے تو وہاں پر چونٹیوں کے بہت سارے بل تھے، گویا چونٹیوں کی ایک بڑی بستی وہاں پر آباد تھی۔ چونٹیوں میں جو سردار ہے، رئیس، وہ اپنی قوم سے مخاطب ہو کے زمین کی حرکت، اس آواز کو رکھ کر وہ اپنے قوم میں اعلان کر رہی تھی، چونکہ چونٹیوں کی زبان بھی حضرت سلیمان کو معلوم، اس لیے وہ غور سے سن رہے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام بادشاہ، ان کے اپنے لشکر، بڑے لشکر جرار کے ساتھ وہ آ رہے ہیں۔ بڑے لشکر کے ساتھ جب وہ گزریں گے یہاں سے تو ان کو تو خبر نہیں ہوگی، نیچے چونٹیاں پیروں کے تلے دب رہے ہیں، ان کے گھر خراب ہو رہے ہیں، لیکن تم کو اپنی حفاظت، اپنی سالمیت چاہیے تو جاؤ بلوں میں گھس جاؤ، ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے، عافیت نہیں ہے۔ تو اپنی قوم کے متعلق اس رئیس چونٹی کی فکر، ہمدردی، اس ساتھ ساتھ حضرت سلیمان اور لشکر کی طرف سے معذرت بھی کہ دیکھو ان کی لا علمی میں یہ ہوگا، جان بوجھ کر تو وہ نہیں کریں گے۔ تو یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو سب سے پہلے تعجب ہوا، تعجب کے بعد جیسا کہ منطق میں کہا جاتا تو فوراً ہنسی بھی ان پر طاری ہوئی، ہنسنے لگے اور فوراً ہاتھوں ہاتھ وہاں پر ہی کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ تیری کتنی ساری بڑی بڑی نعمتیں مجھ پر ہیں، یا اللہ تیری نعمتوں کا شکر گزار بندہ مجھے بنا۔ ایسا جب کبھی بھی اچھا کام ہم سے ہو جائے نا، فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر اس نعمت پر ادا کرنا، ایسا ایک مزاج ہمارے اپنے بچوں کا بھی ہم کو بنانا چاہیے۔ آیت میں آپ دیکھیں، بڑے اختصار کے ساتھ کہوں گا، آیت نمبر 40 پر 5 سے لے کر 50 پر 2 تک بھی آپ دیکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جس طرح انسان تھے فوج میں، ملٹری آرمی میں، اسی طرح جن بھی تھے، جنوں کے علاوہ پرندے بھی تھے۔ چنانچہ انہی پرندوں میں سے ایک پرندے کا نام ہے ہدہد۔ ہدہد پرندے کے ذمے ہمیشہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام دے کر رکھے تھے، اس کی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے کام لانا یہ عقل مند سردار لیڈر کی علامت ہے۔ چنانچہ ہدہد کو چونکہ زمین کے اندر بھی پانی ہو تو اس کو محسوس ہو جاتا تھا، تو یہی ذمہ داری اس کی تھی، وہ تلاش کر کر کے آتا، پانی کی جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتاتا،
لشکر کو بھیج کے وہاں سے اپنے لشکر کے لیے پانی منگوا لیتے تھے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک مرتبہ ایک اہم ذمہ داری کے لیے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدہد کو تلاش کیا، لیکن وہ حاضر نہیں تھا، غائب تھا۔ حضرت سلیمان غصے میں آ کے کہیں کہ میری اجازت کے بغیر وہ اب تک غائب ہے، اگر وہ واپس آنے کے بعد کوئی معقول عذر اپنی اتنی طویل غیر حاضری کا نہ بتائے تو پھر میں سخت سزا دوں گا اس کو، حتیٰ کہ ذبح بھی کر دوں گا۔ بہرحال بعد میں ہدہد حاضر ہوا۔ ہدہد پرندے کے حاضر ہونے کے بعد اس نے اطلاع دی کہ حضرت سورج کی پرستش کرنے والے، سورج کو رب کے طور پر پوجنے والی ایک قوم سبا، اس کو میں نے دیکھا، فلاں فلاں مقام میں ہے، اس کی ملکہ جو رانی ہے، وہ سبا کی جو ملکہ ہے بلقیس، ان سب کے بارے میں اس نے بتایا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف جانچنے کے لیے بھی اور دوسری طرف دعوت حق کے پیغام کو بتانے کے لیے بھی خط لکھ کر ہدہد ہی کے واسطے سے بھیجا، اور یہ بھی کہا کہ خط دینے کے بعد سائیڈ میں ہو کے ان کی گفتگو بھی سن کر آ کر مجھے بتانا۔ سبا بڑا بہترین علاقہ تھا، سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ وہاں اس چھوٹے سے ملک کے اندر وہ جو رانی تھی بلقیس، اس کو اپنے دولت پر، اپنی نعمتوں پر، اپنی حکومت پر بڑا ناز تھا کہ ہماری طرح کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خط کا مضمون، پیغام، ان سب کو پڑھ کر سمجھنے کے بعد وہ بھی چونکہ ہوشیار چالاک تھی، سمجھ گئی کہ ہم سے بڑی ایک طاقت ہے یہ، چنانچہ اپنی فرما برداری کو ظاہر کرنے، اطاعت کے اظہار کے لیے وہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضری دی، یعنی حضرت سلیمان کی دارالحکومت کو وہاں آئی۔ وہ آ کر دیکھتی ہے کہ شاندار عمارتیں ہیں، جدید طرز کی بڑے بڑے محلات آباد ہیں۔ ان سب کو دیکھنے کے بعد وہ ملکہ سبا کی جو ملکہ ہے، رانی ہے، اس کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ اتنی شاندار چیزیں، بلکہ اس کو یہ بھی پتا چل گیا کہ میرا جو تخت ہے زیادہ وزنی، بھاری اور قیمتی سے قیمتی، وہ تخت بھی یہاں میرے آنے سے پہلے پلک جھپکنے کے بغیر پہنچ چکا ہے، تو یہ تو بڑی طاقت ہے، قبول کرنا ہی کرنا ہے۔ چنانچہ اس نے جانکاری کے بعد اسلام کو جانا اور اسلام کو قبول بھی کیا۔ اور چند آگے کی آیتیں ہم دیکھتے ہیں حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا۔ ان کی قوم میں 9 جماعتیں جو تھی، یعنی گویا اصل میں 9 سردار تھے، ہر سردار کی ایک جماعت اس کے نیچے میں، تو اس اعتبار سے ان کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ بلکہ وہ کیا کرتے تھے، وہ 9 جو سردار تھے وہ تو زمین کے اندر فساد پھیلانے کا کام کرتے تھے۔ پھر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا بھی ذکر ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ اس وقال الذین کے آخری جو آیت ہے نا، 19ویں پارے کی آخری آیت، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اور سلامتی، درود ہو اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں پر۔ کیا اللہ بہتر ہیں یا وہ جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کے جن کو رب کہتے ہیں وہ بہتر ہیں؟ یہ عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کا سوال۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی اس آخری آیت کی تلاوت کرتے تو فوراً کہتے تھے اپنی طرف سے جواب میں، بل اللہ خیر و ابقا و احل و اکرم، اللہ ہی ہمیشہ رہنے والا، اللہ ہی بہتر، اللہ ہی معزز ہے۔ اسی وجہ سے ہم کو بھی سکھایا گیا جب مرد عورت کسی کو بھی خطبہ دینا ہو، نصیحت کرنا ہو، بیان کرنا ہو، تقریر کرنی ہو، تو وہ اپنے خطبے کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے، پھر نبی پر، پیغمبروں پر درود بھیجیں گے، اس کے بعد اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ خیر، اور آگے بڑھیں، 20ویں پارے کے پہلے ہی صفحے میں، آغاز میں، امن خلق کے پہلے صفحے میں اللہ تعالیٰ اِلٰہٌ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون، اِلٰہٌ مع اللہ 5 مرتبہ اس کو لے آئے ہیں، 5 بڑی بڑی عجیب نعمتوں کا ذکر کیے، اور ہر مرتبہ اللہ نے پوچھا کہ کیا اب بتاؤ، یہ اللہ تنہا جب کرتا ہے تو بتاؤ کہ کیا معبود اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ اس کا جواب تو یہ ہے کہ صرف اللہ ہی اللہ ہے، معبود اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو بات اگر میں ہر ایک نعمت کا تذکرہ کروں تو لمبی ہو جائے گی۔ چلتے ہیں آگے آیت نمبر 80 پر 2 میں اللہ تعالیٰ نے یہاں دابۃ الارض کا ذکر کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیوں میں بتایا کہ قیامت کی سب سے آخری جو علامتیں ہوں گی ان میں سے ایک سورج کا، جس طرح آج مشرق سے نکلتا ہے نا، قیامت کے قریب سورج مغرب سے نکلے گا، یہ آخری علامتوں میں سے ہے۔ تو اس طرح سورج مغرب سے نکل کر بلند ہو جانے کے بعد دابۃ الارض نکلے گا، اس کے بارے میں بھی بڑی تفصیلات ہیں حدیثوں کے اندر۔ اس کے بعد سورہ ہم شروع کریں گے سورۃ القصص۔ یہ سورۃ القصص
یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں کئی انبیاء کے واقعات تفصیل کے ساتھ چن کے بیان ہیں، اس لیے قصص واقعات والی صورت اس کا نام ہے۔ 80 پر 8 آیتیں ہیں، 9 رکوع ہیں۔ مکۃ المکرمہ میں نازل ہونے والی سب سے آخری صورت ہے سورۃ القصص۔ قصص یعنی قصے نا، کہانیاں، واقعات۔ اس صورت کی آیت نمبر 4 سے لے کر 40 پر 3 تک بھی، یعنی لمبے حصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اگرچہ کہ قرآن کریم کے اندر بے شمار مقامات میں مذکور ہیں ہی، یہاں جو ہے میں اس کو ذرا تفصیل سے کہتا جاتا ہوں۔ میں مصر میں فرعون کی حکومت تھی، اس کے نیچے ماتحت جو قوم رعایا میں ہے وہ 2 قسم کی قوم تھی، ایک بنی اسرائیل، دوسری قبطی مصر کے جو بادشاہ فرعون ہیں اسی کے نسل کے، اس کے خاندان کے، یعنی اپنے آپ کو اعلیٰ ذات ماننے والے لوگ۔ نجومیوں میں سے ایک نجومی نے کہا، بہت سے نجومیوں نے کہا کہ اے فرعون، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، وہ تیری حکومت کو ختم کرنے والا، تیرے تختے کو پلٹنے والا ہے۔ فرعون کو یہ سننا تھا کہ ڈر کھایا جانے لگا، تو اس نے ایک آرڈر پاس کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا نا تو اس کو قتل کر دو، لڑکی پیدا ہو تو زندہ چھوڑ دو۔ ہوا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بنی اسرائیل میں۔ ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک خیال ڈالا کہ دیکھو اس کو، اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتایا ہوں، اس کو ایک ٹوکری میں رکھو اور پانی میں بہا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہ سائیڈ میں ساحل پہ چلتے چلتے وہ دیکھ رہی تھی کہ ٹوکری کہاں پہنچتی ہے، آخر میں محل میں جا کے رکی۔ محل میں جب لوگوں نے دیکھا، فرعون نے دیکھا، اس کا پکا ارادہ ہوا اس لڑکے کو بھی قتل ہی کر دینا چاہیے، کس کا کہاں پیدا ہوا کیا نہیں پتا، قتل ہی کرنا ہے۔ لیکن خود فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے فرعون کو منع کیا، دیکھو ہمارے بچے نہیں ہو سکتا، یہ ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک ہو، ہم ہی پرورش کریں گے تو یہ ہم کو ماں باپ ہی کہے گا نا، ماں باپ ہی سمجھے گا نا، تو اس سے کیا ڈر ہے حکومت کے پلٹا جانے کے؟ کوئی ڈر کی بات نہیں ہے۔ بہرحال فرعون جو کہ حضرت موسیٰ کی جان کا دشمن تھا، اسی کے گود میں رکھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے شاہانہ پرورش کی، ان کی جان کی سلامتی اور خود ماں کے دودھ کے ساتھ پرورش۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہو۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے پاتے جوان ہوئے۔ ایک مرتبہ ایک مظلوم کی مدد کرنے کے لیے ظالم کو ایک تھپڑ مارا، صرف ایک تھپڑ میں وہ قبطی آدمی گرا، مر گیا، ایک تھپڑ میں، قتل کرنے کا ارادہ تو نہیں تھا۔ تو حضرت موسیٰ ڈر گئے، اب اس کی سزا ہوگی نا، تو یہاں سے مصر سے ڈر کر وہ نکل گئے مدین کی طرف۔ وہاں جا کے بیٹھے، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی انجان پہچان نہیں، انجان شہر کے اندر بیٹھ کے ایک جامع دعا کرنے لگے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ بڑی جامع دعا، یا اللہ ہر طرح سے میں تیرا محتاج ہوں، کسی بھی چیز میں بے نیاز نہیں ہوں۔ آیت نمبر 24 آپ دیکھ لیں، بڑی اچھی آیت ہے یہ۔ مدین میں ایک کنویں کے کنارے میں درخت کے نیچے سائے میں بیٹھ گئے، وہاں کنویں سے بہت سارے لوگ پانی بھر رہے تھے، اور پانی بھر بھر کے اپنے بکریوں کو بھی پلا رہے تھے، اپنے برتنوں میں بھی بھر رہے تھے۔ لیکن سائیڈ میں 2 باحیا دوشیزہ لڑکیاں، 2 لڑکیاں شرماتے شرماتے کھڑی ہوئی ہیں۔ کنویں کے اوپر سے وہ پتھر کو ہٹانے کی طاقت بھی نہیں، پانی سینچنے کی طاقت بھی نہیں، لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے قریب بھی نہیں آ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ آگے بڑھے، ان لوگوں کے پاس برتن دیا اور پانی سینچ کے، پانی نکال کے ان کو دیا، مدد کی۔ نوجوانوں کو ہمیشہ اس طرح سے مظلوموں کی مدد کرنی چاہیے۔ بہرحال ہوا کیا، یعنی یہ سب چیزیں اس وقت جب کہ فتنے میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو اور واقعتاً ضرورت بھی ہو، تو عورت ہے بول کے دیکھ کے خاموش چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ ضرورت پر اس کی مدد کرنی چاہیے، فتنے سے بچ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے۔ بہرحال لڑکیوں نے اپنے والد جو حضرت شعیب علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، ان کو جا کے خبر کی لڑکیوں نے کہ ابو آج ایسا ایسا ہوا۔ حضرت شعیب سمجھ گئے کوئی بڑا اچھا نوجوان ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ ایک لڑکی کو بھیج کے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا دیکھتے دیکھتے قبول ہو گئی، ان کو ایک سہارا بھی مل گیا، روزی روٹی کی پریشانی بھی ختم، حتیٰ کہ ایک شریف خاتون کو اللہ نے ان کی بیوی بھی بنا دیا، ہر طرح کی ضرورتیں پوری ہوئی۔ وہاں سے اس سے پہلے کی سورت طٰہٰ وغیرہ کے اندر بھی آپ نے سنا، وہاں سے واپس ہو رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، راستے میں آگ لینے کے لیے ایک جگہ اپنی بیوی کو ٹھہرا کے گئے، وہ وادی مقدس طوا، تو وہاں پر درخت سے آگ، اس آگ کو دیکھ کر حضرت موسیٰ کا سمجھ جانا، پھر وہاں سے اللہ کا اعلان آنا، انا ربک، اے موسیٰ انی انا ربک،
میں تمہارا پروردگار ہوں۔ پھر وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، حکم ہوا کہ نبوت کے ملنے کے بعد نبی بن کر آپ جا کے فرعون کو دعوت دو، پروردگار کی عبادت کی طرف بلاؤ۔ وہاں سے حضرت موسیٰ نکلے، پہنچے الی آخر، یہ سب قصہ آپ جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پورے قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے۔ ان سب سے ملنے والی بے شمار عبرتیں ہیں، کوئی 20، کوئی 25، کوئی 30 تک بھی مفسرین نے بیان کیا۔ یہاں ان میں سے چند کو میں ذکر کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھو، اللہ کو کوئی کام کرانا ہوتا ہے، کسی سے کوئی کام کرانا ہوتا ہے تو غیب سے سارے ظاہری اسباب اللہ مہیا کر دیتے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ بھائی اللہ کا یہ حکم ہے لیکن ظاہر میں تو کوئی سبب نہیں نا، میں کیسا کروں، یہ سوچ کر ہاتھ باندھ کے خاموش گھر میں بیٹھ جانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب ہمت کر کے میدان میں آئیں گے تو سارے ظاہری اسباب اللہ پیدا کر دیتے ہیں غیب سے۔ نمبر 2، بڑے بڑے لشکر بھی کیوں نہ ہو، لیکن جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو اللہ کی مدد کے سامنے بڑے سے بڑے لشکر بھی ہیں کچھ بھی نہیں۔ نمبر 3، ہر کام میں ہم کو اللہ پر بھروسہ ہونا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے سامنے ہو یا سمندر جب سامنے آ گیا اس وقت ہو، اللہ پر بھروسہ انہوں نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ ہر کام پہ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ نمبر 4، غلامیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نکالا، تو غلامیت انسانیت انسان کی فطرت کے بھی خلاف ہے۔ نمبر 5، باطل اب دیکھیں حضرت موسیٰ کے سامنے فرعون، وقت کی حکومت اور حکومت کا بادشاہ، ساری طاقتیں اسباب سب ہیں، باطل کس قدر زور و شور سے بھی کیوں نہ ہو، لیکن فتح آخر میں حق ہی کی ہوتی ہے، کامیابی ہوتی ہے۔ حق والوں کو جو کام ان کا فریضہ ہے وہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ نمبر 6 میں آپ کو یہی سمجھانا چاہوں گا کہ داعی کا فریضہ ہے حق کی دعوت دینا، وہ اس پر لگا رہے، مسلسل لگا رہے، چاہے کوئی حق کی بات قبول کرے یا نہ کرے، اپنا کام تو کرتا رہے۔ نمبر 7، اپنی قوم کو ظالموں سے بچانا۔ یہ بات تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی جوانی کی زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں، بلکہ تمام نبیوں کی یہی سنت رہی ہے۔ نمبر 8، قرآن اور حدیث سے بھی بے شمار حدیثیں بھی ہیں ہمارے سامنے، ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کبھی انسان سے، مرد ہو یا عورت ہو، گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنا چاہیے۔ توبے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال، عبادتوں کی طرف فکر کرنی چاہیے، کیونکہ نیک اعمال اگر کرنے لگیں گے تو وہی نیک اعمال ان گناہوں کے لیے کفارہ بن جائیں گے۔ اور آگے بڑھ کر ہم دیکھیں تو آیت نمبر 70 پر 8 میں ایک اور واقعے کا ذکر ہے کہ فرعون ہی کی طرح ایک دوسرا شخص فرعون ہی کے زمانے میں تھا، وہ بھی فرعون کی طرح متکبر تھا، سرکش تھا، باغی تھا، جس کا نام ہے قارون۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت عطا کی، اتنی بڑی دولت، اتنی زیادہ دولت کہ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے بھی طاقتور مزدوروں کی بڑی جماعت درکار تھی، ضرورت تھی اس کی۔ تو آپ ذرا اندازہ لگاؤ کہ دولت اور خزانے کی کیا حالت ہوگی۔ اسی وجہ سے دنیا میں آخر قیامت تک کے لیے بھی ایک ضرب المثل، کہاوت کے جیسا بتایا جاتا، قارون کا خزانہ کیا، بلکہ کہا جاتا ہے لوگوں میں۔ بہرحال قارون کا نتیجہ کیا ہوا؟ پورے خزانے کے ساتھ زمین میں قارون کو دھسا دیا گیا۔ سرکشی کا آخری نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 80 پر 3 اور 80 پر 4 میں آپ دیکھیں، نصیحت ہے، بڑی اہم نصیحت ہے۔ تمام ایمان والوں کو بتایا گیا ہے کہ دیکھو، زمین میں فساد اور بڑائی، تکبر، سرکشی نہ کرو۔ اگر یہ سب نہ کرو گے تو پھر ضرور قیامت میں، آخرت میں جنت کا جو گھر ہے وہ تمہارے ہی لیے مخصوص ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، آج کی تفسیر کی تیسری صورت ہے سورۃ العنکبوت۔ یہ مکی صورت ہے، 60 پر 9 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں اس میں۔ اس صورت کی ایک آیت 40 پر 1 نمبر آیت میں غالباً عنکبوت کا لفظ آیا ہے۔ عنکبوت کا معنی آتا ہے مکڑی کا جال، مکڑی کے جالے کو عنکبوت کہتے ہیں۔ کفار اور مشرکین کے جو عقیدے ہیں نا، ان کے جو بلیفز، عقیدے، ان کا ماننا جو کچھ ہوتا ہے وہ مکڑی کے جالے کی طرح بالکل بوکس، بیکار، کمزور ہیں، اسی لیے اللہ نے اس کے ساتھ تشبیہ دی۔ بخاری شریف میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، یہ جو صورت نازل ہوئی نا، اس وقت کا پس منظر کیا، بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ مکۃ المکرمہ میں ہے، مسلمانوں پر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی اعلیٰ درجے کا ظلم ڈھایا جا رہا تھا، تکلیف اتنی زیادہ کہ برداشت سے باہر۔ اسی موقع میں ایک مرتبہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں بخاری کی روایت میں کہ میں حاضر ہوا خانہ کعبہ کے سائے میں، حضور علیہ السلام اپنے چادر میں ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔
حضرت خباب فرماتے ہیں کہ میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کون سے زمانے میں؟ جس زمانے میں دن اور رات کفار مشرکین مسلمانوں پر مصائب کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ میں عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کر لیتے؟ دعا کر دیجئے نا، ہماری مدد ہو جائے، ظالموں کو اللہ ختم کر دے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، سیدھے ہو کے سنبھل کے بیٹھ گئے، جلال میں آ گئے، چہرے میں سرخی مائل، چہرہ لال ہو گیا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم سے پہلے کے لوگوں میں جو ایمان والے تھے ان پر تو اے صحابہ اس سے بھی بڑے، اس سے بھی خطرناک حالات آئے، مصائب، ظلم آئے۔ گڑھے میں ان کو آدھا گڑھا کر کے بٹھا دیا جاتا، باہر ان کا اوپر سر دکھائی دے رہا ہوتا، آرا چلاتے اور ان کے جسم کو دو ٹکڑے کر دیتے۔ معمولی حالت نہیں، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے پورے جسم میں لوہے کی کنگھی چلائی جاتی، ان کا گوشت اور ہڈی دونوں جدا جدا ہو جاتے، گوشت کو نوچ ڈالتے تھے۔ اس سے زیادہ بڑی بڑی سختیاں آئی، لیکن ان سختیوں کے باوجود ان کا ایمان ختم نہیں ہوا، انہوں نے دین نہیں چھوڑا۔ اللہ کی قسم، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ اس دین کو غالب کر کے رہے گا، لیکن تم تمام کاموں میں جلد نتیجہ چاہتے ہو، تم جلد بازی نہ کرو۔ یہ حدیث کا خلاصہ تھا۔ خیر آگے دیکھتے ہیں سورۃ العنکبوت میں بہت سی کارآمد متفرق بہت سی باتیں ہیں، صرف دو باتیں کہہ کے میں تفسیر ختم کر لیتا ہوں میں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ زمانہ جس زمانے میں باپ مسلمان ہے تو ماں نہیں، ماں مسلمان ہے تو اولاد نہیں، اولاد مسلمان ہے تو ماں باپ نہیں، ایسا جو زمانہ تھا نا، اس وقت کافر والدین اپنی مسلمان اولاد کو یہ تانا دیتے تھے کہ دیکھو ماں باپ کی بات ماننا، ماں باپ کی فرما برداری کرنا تم پر لازم ہے، کیوں تم چھوڑ دیتے ہو؟ تم بھی واپس کافر ہو جاؤ، اپنے ماں باپ کے مذہب کفر اور شرک پہ آ جاؤ۔ تو ایک تذبذب کا، پریشانی کا مسئلہ تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا گولڈن اصول، سنہرا ایک فیصلہ اللہ نے سنا دیا قیامت تک کے لیے کہ والدین سے حسن سلوک تو اولاد پر فرض ہے، مگر ایک قاعدہ ہے، قانون ہے، سن لو۔ خالق جو ماں باپ کا ہے وہی اولاد کا بھی ہے۔ خالق ہی کے خلاف نافرمانی کرنے کے لیے اگر ماں باپ کہیں تو اس میں ماں باپ کی بات ماننا نہیں ہے۔ اسی کو عربی میں کہتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی کرو، بلکہ اگر کوئی بھی مخلوق بولے، چاہے وہ ماں باپ اور شیخ بھی کیوں نہ ہو، خالق ہی کی نافرمانی میں اگر وہ لگائے تو تب ان کی بات تو ہرگز ماننا نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ بعض کفار مسلمانوں کو اتنی بڑی بات کہتے تھے کہ اے مسلمانوں تم واپس کافر اور مشرک ہو جاؤ، اگر تمہارے واپس کفر اور شرک کو اختیار کرنے کی وجہ سے تمہارا اللہ، تمہارا رب اگر کوئی عذاب دینے والا ہے، دے گا، تو وہ عذاب ہم سہ لیں گے، وہ عذاب ہم سنبھال لیں گے، وہ عذاب کو ہم بھگت لیں گے، تم کو بھگتنے کی ضرورت نہیں، ڈرو نہیں، کافر ہو جاؤ۔ اللہ اس کو بھی ایک منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ اچھا قیامت میں، آخرت میں جب تم سب اللہ کے سامنے آ جاؤ گے تو تب بھی ایسا ہوگا کہ تب بھی ان کا عذاب تم سہ لو گے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ اللہ کے پاس اصول یہ ہے کہ جو غلطی کرے گا سزا بھی اسی کو ملے گی، غلطی کوئی کرے سزا کسی اور کو دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کا ایک اصول ہے نا، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، ایک نفس نے غلطی کی ہو دوسری جان کو اس کی سزا ملے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اس عام قاعدے کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو ان تمام چیزوں سے عبرت نصیحت حاصل کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی رہنمائی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔